اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف کاسٹزم آن انڈین سوسائٹی، یعنی انڈین سوسائٹی کے اوپر جو کاسٹزم کا امپیکٹ تھا وہ کیا تھا، یعنی انڈین سوسائٹی کے اوپر کاسٹزم کا کیا امپیکٹ تھا، انڈین سوسائٹی کے اوپر کاسٹزم کا کیا امپیکٹ تھا۔ آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، کاسٹزم کی وجہ سے جو انڈین سوسائٹی ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا مختلف کاسٹوں میں اور مختلف سب کاسٹوں میں، یعنی کاسٹزم کی وجہ سے انڈین سوسائٹی کو، یعنی انڈین سوسائٹی جو ہے، ہندوستان کی جو سوسائٹیز ہے، ان سوسائٹیز کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا مختلف کاسٹوں میں اور مختلف سب کاسٹوں میں، اور وہ اس کاسٹس کے جو لوگ ہوتے تھے یا ان سب کاسٹس کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے اپنے نارمز ہوتے تھے، ان کے اپنے ڈفرینٹ نارمز ہوتے تھے، ان کے اپنے ڈفرینٹ اپنے نارمز ہوتے تھے یا ان کے اپنے ویلیوز ہوتے تھے۔ انہی نارمزوں کے مطابق، انہی ویلیوزوں کے مطابق اس کاسٹس کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی تھی، یعنی جو نارمز، جو ویلیوز ان کے کاسٹ کے اندر تھے، انہی ویلیوزوں اور انہی نارمزوں کے مطابق ان کو اپنی کاسٹس کے اندر زندگی گزارنی پڑتی تھی انڈین سوسائٹی میں، اور اٹ از ڈیو ٹو کاسٹزم، یہ کاسٹزم کی وجہ سے ہوا۔ ٹھیک، تو دوسری بات جو اسٹیبلٹی ہے، اسٹیبلٹی ہیز کم ان انڈین سوسائٹی بیکاز آف کاسٹزم، یعنی ہم نے کاسٹزم کی وجہ سے انڈین سوسائٹی میں اسٹیبلٹی کو دیکھا، یعنی ہم نے کاسٹزم کی وجہ سے انڈین سوسائٹی میں اسٹیبلٹی کو پایا، یعنی لوگوں کے اندر ایک اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی، انڈین سوسائٹی کے اندر ایک اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی کاسٹزم کی وجہ سے، اور جو سوسائٹی تھے، یعنی انڈین سوسائٹی جو تھی، ہندوستان کے اندر جو سوسائٹیز میں رہنے والے لوگ تھے وہ انٹیگریٹڈ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ سیورل اٹیکس فرام فائرین انویڈرز، یعنی جو فائرین حملہ آور تھے ان کی وجہ سے فائرین حملہ آور جو تھے انہوں نے بہت بار کوشش کی جو انڈین سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کرے، اور ان کے اٹیکوں کا انہوں نے بھرپور جواب دیا۔ کس وجہ سے؟ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیبلٹی میں رہے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ میں رہے۔ تو اس حساب سے یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی انڈین سوسائٹی میں، ایک اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی کاسٹزم کی وجہ سے، اور سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی میں ہمیں انٹیگریشن دیکھنے کو ملی انڈین سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں پر ہمیں انٹیگریشن دیکھنے کو ملی، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی فائرین انویڈرز جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا امپیکٹ تھا وہ تھا انڈین سوسائٹی واز اٹیکڈ سیورل ٹائمز بائی مینی فائرین انویڈرز ڈیورنگ میڈیول ایج، یعنی میڈیول ایج کے دوران، وسطی ایج کے دوران جو انڈین سوسائٹی ہے، انڈین سوسائٹی کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہوئے جو فائرین انویڈرز جو تھے، یعنی جو بیرونی حملہ آور جو تھے، انہوں نے بہت بار اٹیک کیا انڈین سوسائٹی پر میڈیول پیریڈ میں، وسطی دور میں انہوں نے بہت بار اٹیک کیا انڈین سوسائٹی پر، ٹھیک، جو فائرین انویڈرز تھے، ٹھیک، اور ڈیو ٹو کاسٹزم اس وقت بھی کاسٹزم کی وجہ سے جو انڈین سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ تھے، اور اینڈ کلچر ناٹ اونلی ریمینڈ سیکیور، ایک تو انڈین سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ تھے کاسٹزم کی وجہ سے، اور ان کا جو کلچر تھا یہ بھی کاسٹزم کی وجہ سے سیکیور رہا، ایک تو سیکیور رہا، دوسری بات دے اسیملیٹڈ فائرین کلچرز، انہوں نے مطلب جو فائرین کلچر کو انہوں نے کیا کیا، اسیملیٹ کیا ان دیم، اور یہ سب کچھ ہوا کس کی وجہ سے؟ کاسٹزم کی وجہ سے۔ یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو انڈین سوسائٹی ہے، انڈین سوسائٹی
سوسائٹی پر بہت بار اٹیک کیا گیا میڈیول پیریڈ میں فائرین انویڈرز کے دوران، اور یہ کاسٹزم کی وجہ سے ہوا کہ انڈین سوسائٹی جو ہے اور انڈین سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ سیکیور رہا کاسٹزم کی وجہ سے. ٹھیک، تو اس کے بعد اس کا ایک اور امپیکٹ آف کاسٹزم ہے آن انڈین سوسائٹی، وہ ہے کاسٹزم امپوزڈ سیورل ریسٹرکشنز. ٹھیک، کاسٹ سزم کی وجہ سے بہت سارے ریسٹرکشنز امپوز ہو گئی آن آل دا کاسٹ، سب کاسٹوں پر، ٹو سیو اٹ سیلف فرام آؤٹ سائڈرز سے بچنے کے لیے، آؤٹ سائڈرز سے بچنے کے لیے، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں فائرین انویڈرز سے بچنے کے لیے کاسٹ ازم جو ہے، کاسٹ سسٹم جو ہے، انہوں نے امپوز کیا بہت ساری ریسٹرکشنز، یعنی بہت ساری پابندی انہوں نے لگائی کاسٹوں کے اوپر. ٹھیک، امپیکٹ سو دیٹ دا سوسائٹی کوڈ بی سیوڈ فرام امپیکٹ آف دیئر کلچر. تو یہ اسی لیے تھا تاکہ جو فائرین انویڈرز جو ہیں ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. یہ اسی لیے تھا، اسی لیے کاسٹ سسٹم جو ہے اس نے امپوز کیا بہت ساری ریسٹرکشنز سب کاسٹوں پر، تاکہ جو آؤٹ سائڈر سے ہماری جو انڈین سوسائٹی ہے یا ہماری جو سوسائٹی ہے، جس سوسائٹی کے اندر انٹیگریشن ہے، وہ بچ جائے. ٹھیک، اور جو کلچر آف فائرینرز جو ہے وہ بھی ہم سے دور رہے. ٹھیک، تو یہ بھی ایک امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی. اس کے بعد ایک اور امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی، وہ تھا جورنگ ماڈرن ایج، یعنی ماڈرن زمانے میں، جدید دور میں کاسٹزم ہیز انکریجڈ ہیٹریڈنس امنگ ویریس کاسٹز. یعنی ماڈرن دور میں کاسٹزم کی وجہ سے بہت ساری نفرت پیدا ہو گئی بہت سارے کاسٹوں کے درمیان، بہت ساری ذاتوں کے درمیان، بہت ساری انڈین سوسائٹی میں کچھ کاسٹس کے لوگ جو تھے ان کے اندر وہ ہیٹریڈنس پیدا ہو گئی، وہ نفرت پیدا ہو گئی. لور کاسٹس ویر گیون اے نمبر آف فیسلٹیز. جو لور کاسٹس کے لوگ تھے ان کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، اور بیکاز آف وچ ان کو سماج میں بہت ساری سہولت مہیا کی گئی، بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، اور بیکاز آف وچ اے جیلسی کیم ان اپر کاسٹس فار لور کاسٹس. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جو اپر کاسٹس کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک جلسی پیدا ہو گئی. جو اپر کاسٹس کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک جلسی، ایک نفرت پیدا ہو گئی. کن کے لیے؟ جو لور کاسٹس کے لوگ تھے ان کے لیے. کیونکہ ان کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج میں جو کاسٹ ازم ہے انہوں نے ہیٹریڈنس بہت ساری ذاتوں کے درمیان، بہت ساری کاسٹوں کے درمیان کیا نفرت پیدا کی. وہ اس وجہ سے ہوا جو لور کاسٹس کے لوگ ہیں ان کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، اور ان کی فیسلٹیز کی وجہ سے جو اپر کاسٹس کے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک جیلسی پیدا ہو گئی لور کاسٹس کے لیے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی. اس کے بعد ایک اور امپیکٹ تھا، وہ تھا لور کاسٹس آر گیون ریزرویشن فیسلٹی. لور کاسٹس کے جو لوگ تھے ان کو ریزرویشن فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہر ایک فیلڈ میں، چاہے پولیٹیکل فیلڈ ہو، چاہے اکنامک فیلڈ ہو، چاہے سوشل فیلڈ ہو، چاہے ایجوکیشنل فیلڈ ہو، ہر ایک فیلڈ میں ان کو ریزرویشن فیسلٹی پرووائڈ کی گئی. اور ڈیو ٹو کاسٹزم اینڈ اٹ ہیز ریزڈ دیئر لیونگ اسٹینڈرڈ. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ گیا، وہ اچھا بن گیا، اس میں امپرومنٹ آ گئی. اور یہ بھی ایک امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی. اس کے بعد ایک اور امپیکٹ آف کاسٹزم تھا آن انڈین سوسائٹی، وہ تھا لیڈرز آف ڈفرینٹ کاسٹس کریٹ کاسٹ سینٹیمنٹس. یعنی جو مختلف کاسٹس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کریٹ کیا کاسٹ سینٹیمنٹس، یعنی جس کو ہم ذاتی جذبات بولتے ہیں، جسٹ فار دیئر لیڈرشپ. کس لیے؟ اپنی لیڈرشپ کے لیے، اینڈ ٹو گیٹ ووٹس، اور اپنے ووٹس کو حاصل کرنے کے لیے. اٹ ہیز انکریز ٹینشن امنگ ویریس کاسٹس.
اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, بہت سارا ٹینشن پیدا ہو گیا مختلف کاسٹوں کے اندر, اور یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا کاسٹزم کا. اس کے بعد اس کے کچھ ویز تھے ٹو ریموو کاسٹزم فرام دا انڈین سوسائٹی, یعنی انڈین سوسائٹی میں کاسٹزم کو ریموو کرنے کے لیے کچھ طریقے دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ ہے all the political parties should stop using casteism during elections. یعنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سٹاپ کرو کاسٹزم, آپ کاسٹزم کو سٹاپ کرو ڈیورنگ الیکشن کے دوران, ٹو ایوائڈ ٹینشن بٹوین ویریس کاسٹس, تاکہ جو یہ ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے مختلف کاسٹس کے اندر ایسا نہ ہو. یعنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ سٹاپ کرے کاسٹزم ڈیورنگ الیکشنز, تاکہ ایوائڈ ہو سکے, تاکہ اس کو ٹالا جا سکے. کس کو ٹالا جا سکے؟ جو ٹینشن کریٹ ہوتا ہے بہت ساری کاسٹوں کے درمیان. یعنی یہ بھی ایک وے تھا کاسٹزم کو انڈین سوسائٹی میں ریموو کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور طریقہ تھا, وہ تھا پیپل شوڈ گیٹ بیٹر ایجوکیشن. یعنی لوگوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے, لوگوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے, ٹو الیکٹ دا بیسٹ لیڈرز, تاکہ وہ اچھے لیڈرز کو الیکٹ کر سکے, ہو کوڈ ڈو سم تھنگ, جو کچھ کر سکیں, جو کچھ اچھا کر سکیں فار دیئر ویلفیئر, ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, ان کی آبادی کے لیے, اینڈ ہو کوڈ اونلی کیئر اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری, اور پھر وہ خالی ایک ہی کام کرے, ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. یعنی لوگوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, لوگوں کو ایسی ایجوکیشن ملنی چاہیے جس ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اچھے لیڈرز الیکٹ کرے, اور وہ لیڈرز جو ہے پھر وہ کام کرے لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے, اور وہ پھر اپنے ملک کا خیال رکھے اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کام کرے. یہ بھی ایک وے تھا کاسٹزم کو انڈین سوسائٹی میں ریموو کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور وے تھا جس کی وجہ سے کاسٹزم کو انڈین سوسائٹی میں ریموو کیا جا سکتا ہے, وہ ہے لاز شوڈ بی پراپرلی امپلیمنٹڈ. یعنی جو قانون ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے, اس کو سٹرکٹ پنشمنٹ ملے, تاکہ وہ یہ سیکھ سکے کہ نہیں, ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے, ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں کاسٹزم کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. ایک اور وے ہے جس کی وجہ سے انڈین سوسائٹی میں ہم کاسٹزم کو ریموو کر سکتے ہیں, وہ ہے گورنمنٹ شوڈ سٹاپ گیونگ فائنانشیل ہیلپ آن دا بیس آف کاسٹ. یعنی کاسٹ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو فائنانشیل ہیلپ سٹاپ کرنا چاہیے. یعنی ان کو کاسٹزم کی بنیاد پر لوگوں کو فائنانشیل ایڈ یا فائنانشیل ہیلپ نہیں ملنا چاہیے. سب کو برابر کا فائنانشیل ہیلپ ملنا چاہیے, کاسٹزم کی بنیاد پر نہیں. ٹھیک, پبلک کین آلسو پلے اے میجر پارٹ ان اٹ. لوگوں کو بھی اس میں ایک اچھا کام کرنا چاہیے, یا لوگ بھی اس میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں, یہ اس کا ایک اچھا حصہ بن سکتے ہیں, تاکہ وہ بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے, تاکہ وہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرے. They themselves can boycott these type of leaders. یعنی ایک بات یہ, دوسری بات ان لیڈروں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لیڈرز خالی اپنی کاسٹ کی بنیاد پر اپنے کاسٹ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہو یوز کاسٹزم فار دیئر بینیفٹ, جو اپنے کاسٹ کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں. لوگوں کو ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے, ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے, ان لیڈرز کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے امپیکٹ آف کاسٹزم آن انڈین سوسائٹی کے متعلق ڈسکس کیا, اور کچھ ویز ٹو ریموو کاسٹزم فرام دا انڈین سوسائٹی کے متعلق ڈسکس کیا. تھینکس فار ٹوڈے.